بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في درسنا اليوم. سندرس إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الأدب العربي في العصر الإسلامي. نحن أكملنا الأدب العربي في العصر الجاهلي ولله الحمد والشكر على ذلك. واليوم إن شاء الله سندرس الأدب العربي في العصر الإسلامي. وقبل أن نبدأ درسنا اليوم نحن سنلقي الضوء على الأدب العربي في العصر الجاهلي. في البداية قسمنا الأدب العربي إلى عدة أصول. ہم نے عربی ادب کو مختلف اصول میں بانٹا، تقسیم کیا، اور سب سے پہلا جو دور تھا وہ تھا العصر الجاہلی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 150 سال پہلے شروع ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی وہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ دور ہم نے مکمل کیا ہے۔ اب جو دور ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی جب انہیں نبوت ملی، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، تو یہاں سے ایک نبوی شروع ہو جاتا ہے، ایک نبوی، اور یہ ہم نے پڑھنا ہے 40 ہجری تک، یعنی کل ملا کر یہ دور صرف 50 سال پہ یا 50 سے کچھ آس پاس جو ہے یہ سالوں پہ محیط رہے گا، 53 سال تقریباً اس کی مدت رہے گی۔ اس مدت میں عربی ادب کا کیا حال ہوا اور اس میں کون کون سی چیزیں نئی آئی، کن کن چیزوں میں ترمیمات ہوئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو قبل اس کے کہ ہم آج کے جو ہمارا ادب، عربی ادب جو اسلامی دور میں تھا، اس کے متعلق بات کریں گے، ہم تھوڑا جاہلی دور اور اسلامی دور کا مقارنہ پیش کریں گے اور آپ کے سامنے مختصر انداز میں دونوں کے بارے میں، دونوں کے درمیان کمپیریزن کریں گے، دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ آج کا درس جو ہے یہ ایک مقدمہ کی طرح رہے گا، اور اس میں ہم ہر چیز کو مختصر انداز میں بیان کریں گے، پھر اس کی جو تفاصیل آئیں گی وہ اگلے دروس میں آئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو سب سے پہلے الادب العربی فی العصر الاسلامی، یہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے 190 سے لے کے الی انتہائی عصر الخلافہ خلفاء الراشدین عام 40 للہجرہ، 190 سے لے کے جب تک خلفاء راشدین کا دور ختم ہو جاتا ہے، یعنی 40 ہجری تک یہ دور رہتا ہے۔ کچھ ادبا نے یا کچھ مورخین نے عصر اسلامی اور اس کے بعد جو آنے والا دور ہے عصر اموی، ان دونوں کو ایک ساتھ جوڑا ہے اور اس کو ایک ہی دور شمار کیا ہے۔ تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں، اگر کوئی دونوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے تو ٹھیک بات ہے، اور اگر کوئی الگ الگ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ علی کل حال، سب سے پہلے یہ جو دور اسلامی جب آیا، اس دور میں کیا ہوا کہ جو عربی زبان ہے، اب تک جو ہم نے اس کی تاریخ پڑھی تھی تو ہم نے العدنانیون اور القحطانیون کو پڑھا تھا۔ عدنانیون سے مراد ہماری تھی قریش وغیرہ جو حجاز میں رہتے تھے، اور القحطانیون سے ہماری مراد تھی وہ لوگ جو یمن کے آس پاس رہتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا دور قریب پہنچا تو اس دور میں کیا ہوا، جو جنوب میں یہ رہنے والے لوگ تھے، یمن وغیرہ میں رہنے والے لوگ تھے، ان پہ فارسیوں کا غلبہ ہوا، ایرانیوں نے اس پر قبضہ کر دیا جو یمن علاقہ ہے، اور ان کی جو حکومت تھی عراق میں وہ بھی ان کی ختم ہو گئی، چونکہ جو یمن سے کچھ لوگ انہوں نے ہجرت کی تھی، کچھ لوگ جو ہے مدینہ وغیرہ آئے تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اوس اور خزرج جن سے بعد میں نکلے ہیں، اور کچھ لوگ عراق میں جو کہ رہ گئے تھے،
لیکن ان کی وہاں پہ جو عمارت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، وہاں پہ ان کی جو حکومت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح کر کے جو یمنیوں کا دبدبہ تھا عربی زبان میں وہ ختم ہو گیا، اور جو عربی زبان ہے یہ واپس یہ اب حجاز کی طرف آ گئی۔ حجاز سے ہماری مراد ہے مکہ، مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں جو علاقہ جات ہیں، وہاں پر اب عربی زبان نے اپنے پر پھیلانے شروع کیے، اور عربی کی جب بات کی جائے گی اب کے بعد وہ یہی علاقہ ہوگا حجاز کا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ مکہ اور اس کے آس پاس جو علاقہ جات ہیں وہاں پہ عربی زبان پنپی اور پھیلی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک تو ہم نے یہ بولا کہ جو جنوب میں رہنے والے قحطانیین تھے وہ تو یا تو ہجرت کر کے جو ہے حجاز میں آ گئے، اور جو لوگ یمن میں ہی تھی وہاں پہ ان کی حکومت ختم ہو گئی، اور جو عراق میں رہ رہے تھے، پناہ گزین تھے، ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ تو اب جب ہم آج کے بعد عربی ادب کی بات کریں گے تو سب سے پہلے مکہ وغیرہ کی بات کریں گے، پھر وہاں سے یہ پھر عراق وغیرہ کی طرف جاتی ہے، پھر شام میں جاتا ہے، اور پھر آگے جا کے یہ اندلس جائے گا، اور پھر عصر حدیث میں یہ مہجر یعنی امریکہ شمالی اور امریکہ جنوبی میں چلا جائے گا۔ لیکن فی الحال جب ہم اسلامی دور میں عربی ادب کی بات کریں گے تو اس کا جو اہم ترین جو اس میں مقام کا ذکر ہوگا وہ حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہماری مراد ہوگی ابھی ابھی شروعات میں۔ پھر آگے جا کے جب اسلامی فتوحات بھی ہوئی تب عربی زبان اور ممالک میں پھیلی خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، چونکہ اس میں بہت ساری فتوحات ہوئی تو عربی زبان بھی پھیلی، جہاں جہاں اسلام پھیلا وہاں وہاں عربی زبان بھی پھیلی۔ تو مکہ میں ہی ہم کیوں اس دور میں بات کریں گے؟ اس کی کچھ وجوہات کہ عربی زبان جو ہے وہ مکہ میں ہی پھلی پھولی اس وقت۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے وجود الکعبہ المشرفہ، چونکہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے، تو اس وجہ سے جو لوگ آ رہے تھے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے، دور جاہلیت میں بھی آتے تھے لوگ، اور دور اسلامی میں جب حج فرض کیا گیا تو اس دور میں سب مسلمان جو ہے دنیا کے اطراف و اکناف سے پھر آنے شروع، جہاں جہاں اسلام پھیلا وہاں وہاں کے لوگ خانہ کعبہ کے پاس آتے تھے اور حج کا فریضہ وغیرہ جو ہے وہ انجام دیتے تھے۔ نمبر دو، اس میں کیا تھا؟ وقوف القوافل التجاریہ فی مکہ، جو تجارتی قافلے تھے وہ مکہ جو ہے وقوف کرتے تھے، وہ رکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ تاجر لوگ جو آتے تھے وہ صرف وہیں آتے تھے تجارت کرنے کے لیے مکہ، اس کی بھی وجہ ہے کہ مکہ ہی کیوں آتے تھے، باقی دنیا بھی تو تھی، وہ وہاں کیوں نہیں جاتے تھے؟ اس کی وجوہات وہی ہے جو سورۃ القریش میں آیا ہے کہ رحلت لإلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، کہ قریش جو ہے وہ عادی ہو گئے، کھوگر ہو گئے شتاء اور صیف کے جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو جو لوگ شتاء میں یعنی موسم سرما میں، ونٹر سیزن میں، وہ لوگ قریش جو تھے وہ یمن جایا کرتے تھے، اور جو موسم گرما تھا اس میں وہ شام جایا کرتے تھے۔ یہ دور جاہلی میں بھی تھا اور اسلامی دور میں بھی تھا، لیکن اس میں کیا جدت ہوئی یا کیا ایسا معاملہ ہوا کہ عرب جو ہے مکہ میں یہ عربی زبان پھلی پھولی؟ اس میں اس کے کیا عمل دخل ہے؟ اس کا عمل دخل یہ ہے کہ جو قریش یمن جاتے تھے ان کے ساتھ وہاں سے بھی کچھ تاجر آتے تھے جو ان کے ساتھ مل کے پھر شام جاتے تھے، اور شام سے کچھ تاجر آتے تھے وہ ان کے ساتھ یمن جاتے تھے۔ تو بیچ میں جہاں رکتے تھے وہ مکہ ہی تھی، وہ جگہ مکہ ہی تھی، اس لیے مکہ جو ہے ایک تجارتی منڈی بن گئی۔ کچھ لوگ یمن تو جاتے تھے لیکن پھر شام نہیں جاتے تھے، وہ مکہ میں ہی اپنا ساز و سامان بیچتے تھے، اور کچھ لوگ شام میں جو مال و دولت وہاں پہ جو ہے حاصل کرتے تھے اور اس سے جو چیزیں وہاں پہ خریدتے تھے پھر وہ آ کے مکہ میں ہی وہ اپنی چیزیں بیچتے تھے۔ تو اس طرح کر کے مکہ ایک سینٹر پوائنٹ بنا، یمن سے آنے والے تاجر بھی وہاں پہ ملتے تھے اور شام سے آنے والے تاجر بھی، ان کی آپسی ملاقات یہیں پہ ہوتی تھی۔ اس طرح کر کے مکہ جو ہے ایک تجارتی منڈی بن گئی، اور یہاں پر بہت سارے علاقہ جات سے لوگ آتے تھے اور یہاں پہ خرید و فروخت کرتے تھے، اس لیے یہاں پر جو ہے تبادلہ جو ہو رہا تھا ان کی زبان کا
وہ عربی زبان تھی، اور عربی زبان میں یہ وہی لہجہ استعمال کرتے تھے جو مکہ میں رہنے والے لوگ لہجہ استعمال کرتے تھے، قریشی لہجہ. چونکہ ہم نے جب عربی زبان کے بارے میں بولا پہلے، تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عربی زبان کی مختلف لہجات ہے. ہاں، تو بہت سارے علاقہ جات کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ لہجے بولتے تھے، الگ الگ قبیلے الگ الگ لہجے بولتے تھے. لیکن اب خانہ کعبہ ہونے کی وجہ سے، تجارتی قوافل کے مکہ میں رکنے کی وجہ سے، قریش کا جو لہجہ ہے، قریش کی جو زبان ہے، وہ زیادہ پھیلی، وہ تمام علاقہ جات میں پھیلی. ایک تو یہ تاجر لوگ مکہ میں رہتے تھے، پھر جب اپنے اپنے علاقہ جات میں جاتے تو یہ وہاں کی زبان اپنے ساتھ لیتے تھے. جو لوگ موسم حج میں حج کرنے آتے تھے، وہ قریشیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، اور وہاں پہ قریشیوں کی زبان چلتی تھی. وہ جب اپنے علاقہ جات میں جاتے تھے تو وہ قریش کی زبان لے کے جاتے تھے. اس کے علاوہ جو ہم نے وجود الاسواق پڑھا، کہ جو اسواق جاہلی دور میں تھے وہ اسلامی دور میں بھی موجود تھے، تو وہاں پر جو شعر و شاعری کی جاتی تھی اس میں بھی قریشی لہجہ رہتا تھا. اور اس کے علاوہ اس میں جو میلہ ٹھیلا لگتا تھا، اس میں بھی جو لوگ زبان استعمال کرتے تھے وہ قریشی لہجہ استعمال کرتے تھے. اس طرح کر کے قریشی لہجہ جو ہے وہ پورے عرب میں چھا گیا. اسی طرح موسم حج یا حرمت کے مہینے میں جو لوگ آرام سے سفر کرتے تھے ایک دوسرے جگہ پر، تو وہ بھی زیادہ تر قریشی لہجہ استعمال کرتے تھے. تو اس طرح سے پوری عرب دنیا میں قریشی لہجہ چھا گیا. اور سب سے لاسٹ میں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم جو نازل فرمایا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریشی لہجہ ہی استعمال کیا. یہ سب سے اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا وہ کس لہجے میں نازل ہوا؟ قرآن کریم میں. اور اسی طرح جو حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش سے تھے، اس لیے جو ان کی زبان تھی وہ بھی قریشی تھی، قریشی لہجہ وہ بھی استعمال کرتے تھے. اس طرح سے پورے عالم عرب میں جو ہے قریشی لہجہ پھیلا. اور پھر جہاں جہاں اسلام پھیلا، جہاں جہاں قرآن پھیلا، جہاں جہاں حدیث پھیلی، تو وہاں وہاں قریشی لہجہ چھا گیا. تو اس طرح سے آج کے بعد جب ہم عربی زبان کی بات کریں گے تو وہاں پہ قریشی لہجے کی بات کی جائے گی. جو باقی لہجات تھے وہ رفتہ رفتہ پھر جو ہے وہ ان کا استعمال کم ہوتا گیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لہجے کو لوگ بھول بھی گئے کسی حد تک. علی کل حال، تو اب جو جاہلی دور ہے اور جو اسلامی دور ہے، اس کے بیچ میں ہم مقارنہ کرنا چاہیں گے، جو تاکہ پھر جب ہم کوئی بات پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ بات فوراً آ جائے. اور پھر ہم لاسٹ میں یہ دور جب ہم ختم کریں گے ایک بار پھر مقارنہ کریں گے، لیکن وہ آپ کے وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ ہوگا، وہ اعلیٰ وجہ البصیرہ ہوگا، تب آپ ان باتوں کو اچھے سے سمجھیں گے. تو فی الحال جو جاہلی دور ہے اور اسلامی دور ہے، ان میں جب ہم مقارنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے، تو سب سے پہلا ہم کریں گے سیاست میں، کہ سیاست جاہلی دور کی سیاست اور عصری اسلامی کی سیاست میں کیا فرق ہے. جاہلی دور میں جو سیاسی نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا. اس میں ہم نے جب بولا کہ قبائل تھے، کچھ قبائل تھے، مطلب بہت سارے قبائل تھے، ان کا اپنا ایک لیڈر ہوتا تھا. اور پھر یہ جو قبائل ہے یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے. حرب داہس والغبرہ اور حرب بسوس کی مثالیں ہم نے پیش کی تھی. یہ جاہلی دور میں تھا، قبائلی نظام تھا، کوئی خاص سٹیٹ کی شکل میں کوئی حکومت نہیں تھی عرب دنیا میں. البتہ جو وہ ہے روم اور فارس، وہاں پہ اپنی حکومتیں تھیں، اور وہ جاندار اور شاندار حکومتیں تھیں، وہ الگ. ہم عربی دنیا کی بات کر رہے ہیں ابھی. اسلامی دور میں کیا ہوا؟ اسلامی دور میں ایک نیا نظام جو ہے سیاست کے لیے بنایا گیا، اور تاسیس الولایہ الاسلامیہ فی المدینہ المنورہ، اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، جو کہ مدینہ منورہ میں ہوا ہجرت کے بعد، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. اور اس دور میں سیاسی حالات کیا رہے؟ تو جو جاہلی دور تھا اس میں قبائل آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، لیکن اب اسلامی دور میں جو غزوات ہوئے ہیں، بدر ہوا ہے، احد ہوا ہے، حنین یا خندق یا دیگر جگہ جو ہوئی ہے، وہ بین الکفر والاسلام، الغزوات بین الکفر والاسلام، وہ کفر اور اسلام کے درمیان جو ہے جنگیں چھڑی ہے. المجتمع، سوسائٹی کا کیا حال تھا، یعنی جو سماجی حالات تھے وہ کیسے تھے؟ جاہلی دور میں جب ہم سماجی حالات دیکھتے ہیں تو وہاں پہ شرب الخمر عام تھا،
यानी शराब नोशी आम थी। वर रिबा, और शराब क्या नाम है, सूद खोरी आम थी। इसी तरह वादुल बनात, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, ये कुछ कबाइल में था। व जुल्म वल जौर अलल अब्द, गुलामों पे जुल्म जबर करना। वल मरआ, और औरत पे भी जुल्म। वल फुकरा, और फुकरा पे जुल्म। वल ज़ुअफ़ा, और कमजोरों पे जुल्म। और हक़ुल मरआ फिल मीरास, जो औरत थी उसको जो है मीरास में कोई हक नहीं था। ला हक़्क़ लिल मरअति फिल मीरास, औरत को मीरास में कोई हक नहीं था। इल्ला ये कि ये जो है हम यहाँ पे तस्वीर खींची गई है, ये पूरे अरब में नहीं थी, ये कुछ कबाइल में ज्यादा थी। ये आम तौर पर की बात की जा रही है कि गलबा जो था इस चीज का था। ये वादुल बना जब हम कहते हैं जिंदा लड़कियों को जिंदा दरगोर करना, हर कबीले में ऐसा नहीं था। या इसी तरह जुल्म जबर करना सब लोग नहीं करते थे, कुछ लोग अच्छे लोग भी थे। या इसी तरह औरत पे जुल्म करना सब लोग नहीं करते थे, कुछ लोगों में तो औरत बहुत मुअज्जज थी। या इसी तरह मीरास में हक न मिलना, ये भी सबके साथ नहीं था। या इसी तरह औरत का किसी भी काम में, इक्तिसाद में यानी तिजारती फील्ड में काम न होना, या सियासी सियासी उमूर में हिस्सा न होना, ये सब के यहाँ नहीं था। कुछ उमूर में या कुछ जगहों पे जो थे औरतें भी लीडर हुआ करती थी। जैसे खनसा को अगर आप देखेंगे, खनसा भी एक बादशाह की बेटी थी और वो खुद फैसले किया करती थी। या इसी तरह तिजारत के मामले में आप देखेंगे तो हजरत खुदैजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो एक बड़ी ताजरा थी। तो हम जब बात कर रहे हैं, हम उमूमी हालात की बात कर रहे हैं, जाहिली दौर में कैसे हालात थे, हर जगह ऐसे हालात नहीं थे। और असर इस्लामी में क्या था, अमूमी हालात की हम बात करेंगे। तहरीमुल खमर, इसमें शराब नोशी हराम हुई। रिबा यानी सूद हराम हुआ। अतखल्लुस मिन वादिल बनात, अब लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जा रहा था। व जुल्म व जुल्म, और जुल्म भी खत्म हुआ। व क़ियामुल अदल, और इसमें अदल का क़ियाम अमल में लाया गया। हक़ुल मरअ फिल मीरास, औरत को वरासत में हिस्सा दिया गया है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बल्कि औरत को ही पैमाना बनाया गया है कि मर्द को कितनी वरासत मिलेगी। वह मुशारकतुहा फिल ग़ज़वात, औरत अब हिस्सा लेने लगी गज़वात में, जंगों में। वह तिजारा, और तिजारत में उसने हिस्सा लेना शुरू किया। वल उमूर अस्सियासिया, और जो सियासी मामलात है उसमें भी औरत ने हिस्सा लेना शुरू किया। दीन की क्या हालत थी, असर जाहिली में क्या था दीन के एतबार से। वजूदुल यहूद व नसारा, जाहिली दौर में यहूद भी थे, नसारा भी थे। वल मुशरिकीन, और मुशरिकीन भी थे जो बुतों की पूजा करते थे। इज़ाफ़तन इला बाज़िल बाहिसीन अन दीन अल हनीफ, इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो दीन हनीफ को ढूंढ रहे थे, जिनमें वर्का बिन नौफल वगैरह है। असर इस्लामी में क्या हुआ, गलबतुल इस्लाम अलल कुफर, इस दौर में इस्लाम का गलबा कुफर पे छा गया है और मुसलमानों को जो है फतह मिल गई है, जिसकी जो है फतेह मक्का वगैरह जो है मिसालें हैं। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, और जो इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, इसकी मिसालें हैं। और इक्तिसादी हालात क्या थे असरी जाहिली में, इक्तिसादी लिहाज से तीन बड़े असवाक जो चल रहे थे, बाजार चल रहे थे, उक्काज, अलमजिन्ना और जुल्मजाज। और कुरैश जो है, रिहलातुल कुरैश फी शिता इलल यमन व फी सैफी इलल शाम, कुरैश शिता में यानी मौसमी सरमा में यमन जाते थे, और मौसमी गर्मा में वो शाम जाया करते थे। ये जाहिली दौर की बात है। और असरी इस्लामी में क्या हुआ, रिहलातुल कुरैश वल असवा, रिहलातुल कुरैश, इसमें भी कुरैश के जो है रिहलात वो जारी रहे। इसके अलावा अल अस्वाक वो भी जारी रहे। इंतशरत तिजारा फिल बुल्दानिल मफ्तूहा, इसके अलावा जो तिजारत है वो फैली, जो इलाक़ाजात मुसलमानों ने फतह किए उन इलाक़ाजात में फैली। इसके बाद अल अदबुल अरबी, जो कि हमारा खास टॉपिक है कि अरबी अदब में अरबी अदब की क्या हालत रही। पहले हम असर जाहिली में देखेंगे। असर जाहिली में हमने पढ़ा अरबी अदब जो था, शायरी में मुअल्लक़ात, जिनमें इमरुल कैस, नाबिगा जुबियानी, अमर बिन कुलसूम, लबीद बिन रुबैया, और जो है अंतरा, और इसी तरह आयशा कैस वगैरह जो मशहूर हुए, जिनके बारे में हमने बात की। और नसर के मामले में तीन चीज़ें वजूद में थी। एक अल हिकमा, हिकमत की बातें। अल वसिया, वसीयत की बातें, नसीहत की बातें। अल खुतब, और खुतबात मौजूद थे। असर इस्लामी में क्या हुआ,
असर इस्लामी में शायरी में हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन, काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन, अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन, ये शुअरा मशहूर शुअरा है। इसके अलावा भी शुअरा थे। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 25 सहाबा शुअरा में से थे, और इसके अलावा जो गैर मुस्लिम शुअरा थे वो अलग से। और नसर में क्या हुआ, अल खताबा, खिताबत का फन जो है बहुत फैला। खिताबत, क्योंकि आप जानते हैं ना, ईद का खुतबा, निकाह का खुतबा, और इसके अलावा क्या नाम है इसका, जुमे के खुतबे, और इसके अलावा जनरल खुतबे, नसीहत के खुतबे। तो खताबत जो है इतनी फैली कि आज भी आप देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में खुतबा दिया जा रहा है। तो जितना फ़ायदा खुतबात को मिला इस्लाम से, उतना मेरे ख्याल से किसी और फ़न को नहीं मिला। इसके अलावा अर्रसाइल, जैसे कि हम आगे फिर पढ़ेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत भेजे। इसके अलावा जो मुसलमानों के जो गवर्नर हजरात थे, वो ख़त व किताबत करते थे, वो एक दूसरे को रसाइल भेजा करते थे। इसी तरह गलबत अलल अदब सिबगतुल इस्लाम, जो अदब है उस पे इस्लामी रंग छा गया। जो भी मिसल खिताबत है, रसाइल है, या इसी तरह शायरी है, और जो पुराने जो चल रही थी वो फ़नून वगैरह, उनमें भी इस्लामी रंग छा गया। इसके अलावा कुछ नए फ़नून ज़ाहिर हुए, जैसे अलहमद व नात। अलहमद यानी अल्लाह की तारीफ करना, ये एक नया फ़न जो है निकल आया। इसी तरह अन्नात, अन्नात से मुराद है वो कसीदा जिसमें नबी वसल्लम की तारीफ की जाए। एक तो मदह वगैरह वो पहले से था, जिसमें जिस तरह हमने बोला कि जो शुअरा वगैरह थे वो बादशाहों की तारीफें किया करते थे, वो पहले से था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं नबी वसल्लम की तारीफ की, उसको इसके लिए एक अलग टर्म है अन्नात। इसी तरह व तगय्यरत अल गज़ल वल वस्फ वल हमासत वल फख्र वल फख्र इला अल गज़ल अल अफीफ, गज़ल चेंज हुई है। अब जो बेहयाई की गज़ल थी इस्लामी दौर में, वो बेहयाई गज़ल नहीं रही, बल्कि वो पाक गज़ल बन गई। इसी तरह जो वसफ था, वसफ कशी जो की जाती थी, अब उसमें सिद्क है, सच्चाई है। और अब ये जो वसफ कशी है, जैसे इमरुल कैस ने किया था उन औरतों की वसफ कशी वगैरह, उनके जिस्म वगैरह की, तो अब वो नहीं रही। अब जो वसफ है वो हुवल खाली मिनल फहशा, अब ये बेहयाई से पाक वसफ कशी रही है। वल हमासा अल खालिया मिनल मुबालगा, और अब जो हमासा अब इस्लामी दौर में था, ये मुबालगे से खाली था, इसमें झूठ मूठ की बातें नहीं थी। वल फख्रु बिल इस्लाम लल हसब वन नस्ब, अब जो फख्र किया जा रहा था, अब फख्र किया जा रहा था इस्लाम पे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमको आप पे फौकियत है इस्लाम की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। या इसी तरह ला फजीलत लिल अरबीन अलल अजमी वला लिल अजमीन अलल अरबी, ला अस्वद अलल अहमर वला लिल अहमर अलल अस्वद। तो अब फख्र किया जाने लगा सिर्फ इस्लाम के बलबूते, ना कि कबीले की बुनियाद पर, ना कि रंग के बुनियाद पर, और ना ही किसी और वजूह की बिना पर। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पे फख्र किया जाने लगा, हसब और नस्ब को बिल्कुल छोड़ दिया गया। ये क्या वजह है, इतनी सारी चेंजेस क्यों हुई है? लिमाजा हाज़िही तगय्युरात, ये चेंजेस क्यों आई है? इसकी बुनियादी वजह है अल कुरान वल हदीस, अल कुरान और हदीस लहुमा असरुन बालिगुन फिल अदब अल अरबी, इन दोनों का अरबी अदब पर बहुत बड़ा असर पड़ गया है। अरबी अदब पर कुरान और हदीस का बहुत ज्यादा असर पड़ गया है। तो सबसे पहले ये पूछते हैं मल मुराद बिल कुरान, कुरान से क्या मुराद है? अब चूंकि हम मुसलमान हैं तो हम जानते हैं सभी कुरान से क्या मुराद है, लेकिन जब गैर मुस्लिम अरबी अदब पढ़ेगा तो उन्हें भी मालूम पढ़ना चाहिए ना कि कुरान से क्या मुराद है। तो कुरान हम कहते हैं हुवा कलामुल्लाह, हुवा कलामुल्लाह गैर मखलूक, ये अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। अल मुतअब्बद बितिलावती, और इसकी तिलावत करना यह इबादत है। अल मबदू भी सूरत अल फातिहा, ये सूरह फातिहा से शुरू हो जाता है और ये इख्तिताम होता है सूरह नास पे। तो ये अगर हम उसको थोड़ा और लंबा खींचने चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि जा बिही जिब्रील, इसको लेके जिब्रील आया, अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुख्तलिफ तारीफ़ात हम कर सकते हैं।
جو ہمارا مخاطب ہوگا اس کے اعتبار سے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، اور یہ متعبد بھی تلاوت، یعنی اس کو تلاوت کرنا، یہ اس کو تلاوت اگر ہم کریں گے تو یہ عبادت ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. ومل مراد بالحدیث، حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی ہے. تو جو عام طور پر کہا جاتا ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہر وہ بات کو، ہر وہ چیز، چاہے وہ قول یا فعل ہو، قول ہو یعنی جو انہوں نے فرمایا ہو، او فعل یا جو یہ کوئی روایت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کوئی کام، او تقریر یا کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہو، تو اس کو ہم بولتے ہیں تقریر. یا اسی طرح صفہ خلقی او خلقی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اخلاقی خوبی کو بیان کیا جائے، وہ بھی حدیث میں آتی ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باڈی سٹرکچر ہے اس کے بارے میں اگر کوئی چیز بیان کی جائے اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ اب حدیث جو ہوتی ہے عام طور پر مثال آپ نے کچھ فرمایا ہے تو اس میں اور قرآن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو عام طور پر جو حدیث ہوتی ہے اس میں یہ معنن اللہ کی طرف سے نازل کیا کردہ ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حدیث بھی جو ہے آپ ان کی جو بات دین کے بارے میں ہوگی، شریعت کے بارے میں ہوگی، وہ خود سے نہیں بولتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ خود شریعت میں کچھ نہیں بولتے ہیں، جو کچھ بھی وہ شریعت کے بارے میں بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے. تو لیکن وہ معنن ہوتی ہے، یعنی وہ معنی آپ صلی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتے ہیں، الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو جو قرآن ہوتا ہے، قرآن معنن اور لفظاً اللہ کی طرف سے ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی لفظ بڑھا سکتے تھے نہ کم کر سکتے تھے. لیکن حدیث کے معاملے میں یہ ایک چھوٹ ہے، اور قرآن جو ہے یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. کوئی حدیث جو ہے تواتر کے ساتھ نہ پہنچی ہو وہ آحاد حدیث ہو، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہو، عزیز ہو، مشہور ہو. تو اسی طرح باقی جو فروق ہے وہ آپ بعد میں یا اسلامی جو ادارے ہیں وہاں پر بھی سیکھ سکتے ہیں. ہم صرف عربی ادب کے بارے میں بات کریں گے، البتہ اتنا کہنا یہ ضروری تھا. تو اسلوب القرآن و اسلوب الحدیث، اسلوب قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے، ہاں، جس کا اعتراف پھر اس وقت کے جو شعراء تھے، جو ادبا تھے، انہوں نے بھی کیا ہے کہ قرآن کا اسلوب بالکل انوکھا ہے. اور قرآن نے تو خود چیلنج دیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسے کوئی صورت لے کے آؤ. ہاں، پہلے کہا تھا اس جیسی کتاب لاؤ، اس جیسے 10 سورے لاؤ، اب اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی کیوں نہ لاؤ. تو لیکن کوئی کچھ نہ لا پایا، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ معجز ہے. اس کے بارے میں جو محترم و مکرم پروفیسر ظہور احمد شاہ صاحب کی سیریز آئی تھی سیام کے مہینے میں اسی سال، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح بیان کیا ہے کہ قرآن کس طرح سے معجز ہے، یہ معجزہ ہے لفظاً بھی، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی معجزے ہیں، اس میں جو بیان کی گئی معلومات ہے وہ بھی معجزہ ہے، اس میں جو حکمت کی باتیں وہ بھی معجزہ ہے، اور دیگر چیزیں جو ہے. اسی طرح اس حدیث کا جو اسلوب ہے وہ بھی انوکھا اور نرالا ہے، اور اس کا احترام مختلف ادبا نے کیا اس دور میں بھی، اس کے بعد بھی. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے آنے والے دروس میں. اور اسی طرح جو موضوعات ہیں وہ بھی چینج ہو گئے جب اسلامی دور آیا. اسی طرح جو کلمات کے استعمال کیے جاتے ان کی میننگز چینج ہو گئی. جیسے کافر کی میننگ پہلے جاہلی دور میں کچھ اور تھی، اسلامی دور میں کچھ اور ہو گئی. صلاح، زکاة، منافق، کافر، یا اس طرح کی جو ٹرمنالوجی ہے میننگز جو ہے چینج ہوتی گئی. اور اسی طرح سے اختراع الکلمات والاصطلاحات الجدیدہ، کچھ نئی ٹرمنالوجی جو ہے وہ وجود میں آئی اسلام کی وجہ سے. تو یہ ہے انشاءاللہ اس کے متعلق ہم آئندہ دروس میں گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں مختلف سوالات آئے ہوں گے، تو انشاءاللہ جو تفاصیل آئیں گی وہ اگلے دروس میں آئیں گی، تب آپ جو ہے وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں. وحاذا یکفی لليوم. بارک اللہ تعالی فیکم، دمتم فی رعایت اللہ. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اب اس کے بعد جو ہے آپ پھر سے جوائن